السلام علیکم. نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسفزئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. یمن میں ہندوستانی نرس نیمشا کی پھانسی مؤخر, سزائے موت سے عین قبل خوشخبری. یمنی مفتی اعظم کی نیمشا کے اہل خانہ سے خون بہا سے متعلق بات چیت جاری. انڈین آرمی کے خلاف مبینہ ریمارکس معاملہ, راہل گاندھی کو لکھنؤ کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے دی ضمانت. کاوڑ راستوں پر واقع دکانات پر کیو آر کوڈ کا حکم. سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت سے جواب طلب کر لیا. دلی کے سینٹ تھامس اسکول اور سینٹ اسٹیفن کالج کو بم سے اڑانے کی ملی دھمکی. دونوں تعلیمی اداروں میں تلاشی جاری. ہندوستانی خلاباز شبھانشو شکلا اور ایکزوم مشن کے 3 دیگر عملے کے ارکان کی آج ہو رہی ہے زمین واپسی. ہندوستانی آٹو انڈسٹری کے لیے تاریخی دن آج. ٹیسلا کے شو روم کی افتتاح. ویتنام کی ون فاسٹ برقی گاڑیوں کی بکنگ شروع. وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے شو روم کا کیا دورہ. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چینی صدر شی جن پنگ سے کی ملاقات. ایس سی او وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کر رہے ہیں شرکت. کالیشورم پروجیکٹ معاملہ. ریاست بھر میں 10 مقامات پر اے سی بی کی چھاپہ مار کارروائی. محکمہ آبپاشی کے ریٹائرڈ عہدیدار مرلی دھر راؤ گرفتار. حیدرآباد کے ملک پیٹ میں فائرنگ واقعہ. سی پی آئی لیڈر ہلاک. حملہ وروں نے چہل قدمی کے دوران بیوی اور بیٹی کے سامنے سی پی آئی لیڈر کو ماری گولیاں. علاقے میں سنسنی. غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے جاری. تازہ حملوں میں 100 فلسطینی شہید, کئی زخمی. یمن کی جیل میں بند ہندوستانی نرس نیمشا پریا کے لیے آج کا دن خوشخبری لے کر آیا ہے. نیمشا کی پھانسی ٹل گئی ہے کیونکہ بلڈ منی یعنی خون بہا سے متعلق مذاکرات مثبت ماحول میں آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. نیمشا کے کنبہ اور مقتول طلال عبدو مہدی کے کنبے میں یعنی خاندان میں خون بہا سے متعلق فی الحال کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہوا ہے, لیکن بہتر ماحول میں پہلا مرحلہ طے پا گیا. اس لیے نیمشا کی پھانسی کو فی الحال ملتوی کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے. پھانسی ملتوی ہونے کی اطلاع جیل اتھارٹی کے ذریعے دی گئی ہے. میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیمشا معاملے میں مفتی اعظم ابوبکر احمد بذات خود متاثرہ عبدو مہدی کے اہل خانہ سے پسماندگان سے بات چیت کر رہے ہیں اور پہلے دن کی بات چیت مثبت رہی, جس کی وجہ سے آگے بھی بات چیت کی گنجائش ہے. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ پھانسی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی انڈین آرمی کے خلاف مبینہ ریمارکس کے خلاف دائر مقدمے میں لکھنؤ کی عدالت میں پیش ہوئے. راہل گاندھی نے عدالت میں خود سپردگی اختیار کی, جس کے بعد عدالت نے راہل گاندھی کو اس معاملے میں ضمانت دے دی ہے. راہل گاندھی نے آج ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں خود سپردگی اختیار کی تھی اور سماعت کے بعد اور خود سپردگی اختیار کرنے کے بعد ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے راہل گاندھی کو ضمانت دے دی ہے. اتر پردیش میں کاوڑ راستوں پر دکانداروں پر کیو آر کوڈ لگانے کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے. اس کے علاوہ اس معاملے سے متعلق تمام دیگر عرضیوں کو منسلب کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. دائر کردہ عرضی میں کہا گیا تھا کہ دکانات پر یعنی دکانوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا حکم عدالت کے حکم کے خلاف ہے اور ان کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے دکان مالکان کے نام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. معاملے کی اگلی سماعت 22 جولائی کو ہوگی. عارضی
گزاروں کا کہنا تھا کہ اتر پردیش حکومت کا یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے یو پی حکومت اور اتراکھنڈ حکومت کو ایسے ہی حکم نافذ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ دکانداروں کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ وہ کیا کھانا فروخت کر رہے ہیں، انہیں اپنا نام اور اپنے ملازمین کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی کے تعلیمی اداروں کو بم دھماکوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ دلی کے دوارکا علاقے میں آج پھر سینٹ تھامس اسکول اور دلی یونیورسٹی کے سینٹ اسٹیفن کالج کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی دلی پولیس کا بم اسکواڈ عملہ، ڈاگ اسکواڈ، دلی فائر بریگیڈ کی ٹیم اور اسپیشل اسٹاف کی ٹیم پہنچ گئی۔ سینٹ تھامس اسکول اور سینٹ اسٹیفن کالج کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ ابھی تک پولیس کو کسی بھی جگہ سے کوئی مشتبہ شے نہیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ای میل کے ذریعے یہ دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ہندوستانی آٹو انڈسٹری کے لیے آج کا دن تاریخی ہے، کیونکہ آج ایک ساتھ دو بڑی بین الاقوامی کمپنیوں امریکہ کے ٹیسلا، ویتنام کے ون فاسٹ نے یہاں برقی گاڑیوں کو متعارف کروایا ہے۔ جہاں ایلون مسک کی ٹیسلا نے ممبئی کے بینڈرا میں اپنے پہلے شو روم یعنی ایکسپیرینس سینٹر کا افتتاح کیا، وہیں ون فاسٹ نے اپنی دو ایس یو وی گاڑیوں VF6 اور VF7 کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک نایاب اتفاق ہے کہ دنیا کے سب سے مشہور برقی کار کمپنیاں ٹیسلا اور تیزی سے ابھرتی ہوئی کمپنی ون فاسٹ ایک ہی دن ہندوستانی بازار میں داخل ہو رہی ہے۔ ٹیسلا کی آمد کے ساتھ ہی اس کی جنوبی ایشیائی مارکیٹ میں باضابطہ انٹری ہو گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات آئندہ مانسون اجلاس کے پس منظر میں ہوئی، جس کے دوران کھڑگے نے ایوان بالا کے کام کاج کو نتیجہ خیز بنانے پر زور دیا ہے۔ کھڑگے نے سوشل میڈیا پر ملاقات کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 21 جولائی سے شروع ہونے والا راجیہ سبھا کا اجلاس نتیجہ خیز ثابت ہو۔ اس کے لیے کئی اسٹریٹجک، سیاسی، خارجہ پالیسی اور سماجی و اقتصادی مسائل پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی اور ایک مفید گفتگو ہوئی۔ انہوں نے اپنے اس ملاقات کا ٹویٹر پر یعنی ایکس پوسٹ پر ذکر کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں منگل کو ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ بھارت مارگ پر ایک ٹیمپو ٹریولر بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی۔ واقعے میں کئی لوگوں کے مارے جانے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ جائے حادثے پر کئی لاشیں بکھری نظر آئی ہیں۔ موقع پر ایمبولینس اور پولیس سمیت بچاؤ ٹیمیں پہنچ گئیں۔ حادثے کے سلسلے میں ایک افسر نے بتایا کہ منگل کو ڈوڈا کے راستے پر ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں تقریباً 7 لوگوں کے مارے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 10 سے 15 افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مہلوکین اور زخمیوں کی صحیح تعداد کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ حادثے کے وقت گاڑی میں کئی مسافر سوار تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ممبئی کے ٹیسلا شو روم کا دورہ کیا۔ یہ شو روم ممبئی کے بینڈرا میں واقع ہے۔ ٹیسلا کمپنی نے چین سے تیار شدہ ماڈل وائی اور ماڈل 3 کی پہلی کھیپ بھی ممبئی پہنچا دی ہے اور امکان ہے کہ ابتدائی طور پر یہی ماڈل فروخت کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ون فاسٹ نے براہ راست درآمد کے بجائے گاڑیوں کو ہندوستان میں اسمبل کرنے کا راستہ منتخب کیا ہے، جس سے گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی کمی آئے گی۔ کمپنی نے پہلے ہی 27 شہروں میں 32 ڈیلرشپ قائم کر لی ہیں، جن میں دلی بھی، حیدرآباد بھی شامل ہے۔ کولکاتہ، بنگلورو، احمد آباد، پونے اور لکھنؤ جیسے بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ریاستی وزیر اعظم خان کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی، جبکہ ان کی وہ عرضی خارج کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے 2007 میں اتر پردیش میں درج ایک مقدمے کو دلی منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں اعظم خان کے وکیل نے عدالت میں یہ دلیل دی تھی کہ ثبوتوں میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں تقریر کی ویڈیو کلپ عدالت میں جمع کرائی گئی تھی، مگر بعد میں اسے چھیڑ چھاڑ کر کے صرف
آڈیو فائل میں بدل دیا گیا. تاہم سپریم کورٹ نے ان دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. مقدمہ دلی منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. واضح ہے کہ اس سے قبل عدالت نے اعظم خان کے خلاف چل رہے 27 مختلف مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کی اجازت دے دی تھی. مقدمات میں سے کئی مقدمات جواہر یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں جہاں کسانوں کی طرف سے بھی شکایتیں درج کرائی گئی تھیں. اعظم خان نے ان مقدمات کو الگ الگ سننے کے بجائے ایک ساتھ سننے کے لیے عدالت میں نگرانی کی عرضی دائر کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO ارکان کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جے شنکر نے لکھا، انہوں نے ہندوستان اور چین کے درمیان باہمی تعلقات میں حالیہ پیش رفت کے بارے میں چین کے صدر کو تفصیلات سے واقف کروایا ہے. میٹنگ کے دوران انہوں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی نیک خواہشات بھی پیش کی. مہاراشٹر کے وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے آج ٹیسلا شو روم کے افتتاحی دن شو روم وہ پہنچے. انہوں نے وہاں گاڑیوں کا جائزہ لیا، کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات کی. واضح ہے کہ ٹیسلا اور ون فاسٹ میں یہ مقابلہ نہ صرف ان دو کمپنیوں کے درمیان ہے بلکہ ہندوستان کی مقامی کمپنیاں جیسے ٹاٹا، مہندرا اور MG موٹرز بھی اس میدان میں موجود ہیں. آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ عالمی کمپنیاں کس طرح ہندوستانی صارفین کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں، خاص طور پر قیمت، معیار اور لوکلائزیشن کے میدان میں کیسے اترتی ہیں. پنجاب کے معروف میراتھن رنر اور دنیا بھر میں ٹربن ٹورانڈو کے نام سے مشہور فوجا سنگھ ایک سڑک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے. فوجا سنگھ کی عمر 114 سال تھی. وہ اپنے آبائی گاؤں بیاس میں دوپہر کے وقت سیر کے لیے نکلے تھے جب ایک نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر دے دی تھی. ٹکر کے نتیجے میں ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں، جس کے بعد انہیں جالندھر کے ایک نجی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا جہاں شام کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے فوجا سنگھ کے انتقال پر اظہار دکھ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پوسٹ پر لکھا کہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں والی شخصیت تھے. انہوں نے فٹنس کے ہر میدان میں ہندوستانی نوجوانوں کو متاثر کیا ہے. ان کے انتقال سے بہت دکھ ہوا. میں ان کے اہل خانہ اور پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج چین کے شہر میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر چین کے 2 روزہ دورے پر کل بیجنگ پہنچے تھے. وزرائے خارجہ مختلف شعبوں میں شنگھائی تعاون تنظیم کے تعاون اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر خارجہ نے چین کی طرف سے ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی فراہمی کو دوبارہ شروع کرنے سمیت سرحد پار دریا پر تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا. ممبئی میں ٹیسلا کے پہلے شو روم کی چیف آرکیٹیکٹ نیتا شاردا کا کہنا ہے کہ شو روم کے افتتاح کے موقع پر وہ بہت خوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ وہ ٹیسلا کی ہندوستان آمد کا حصہ ہے. یہ ممبئی میں پہلا شو روم ہے. ہندوستانی خلاباز شبھانشو شکلا اور ایک زوم 4 مشن کے عملے کے 3 دیگر ارکان بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں 18 دن گزارنے کے بعد آج زمین پر واپس آ رہے ہیں. وہ کل مداری لیبارٹری سے اسپیس ایکس ڈریگن پر زمین کے تقریباً 22 گھنٹے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. توقع ہے کہ آج ہندوستانی وقت کے مطابق وہ پہنچ رہے ہیں اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب اترنے کا امکان ہے. اتوار کو ناسا کے کرو کو الوداعی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شکلا نے بتایا تھا کہ یہ مشن، جسے آکاش گنگا کا نام دیا گیا ہے، ایکزیوم اور اسرو کے بیچ ایک مشترکہ کوششوں پر مشتمل مشن ہے.
کالیشورم پروجیکٹ کی تحقیقات جاری ہے۔ اس بیچ ایک اہم پیش رفت کے تحت اے سی بی کے عہدیداروں نے محکمہ آبپاشی کے ریٹائرڈ ENC مرلی دھر راؤ کو حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ اے سی بی نے آج صبح حیدرآباد، کریم نگر اور ظہیر آباد سمیت جملہ 10 مقامات پر چھاپے مار کارروائی بھی کی ہے۔ ان چھاپوں کے دوران آمدنی سے زائد اثاثوں کے معاملے میں مرلی دھر کو گرفتار کیا گیا۔ مرلی دھر راؤ نے ENC جنرل کے طور پر کلیدی رول ادا کیا تھا۔ مرلی دھر راؤ متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ریاستی حکومت نے ان کے میعاد کار کو 13 سال تک کی توسیع دی تھی۔ کانگریس حکومت میں بھی مرلی دھر راؤ کچھ عرصے تک عہدے پر برقرار رہے، تاہم کانگریس حکومت نے میڈیگڈا ویجیلنس رپورٹ کے بعد مرلی دھر راؤ کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آج 6 جماعت سے 10ویں جماعت کے طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس میں اسکولی بیگ سمیت نصابی کتابیں بھی شامل تھیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تقریب تقسیم تعلیمی کٹ سے خطاب کرتے ہوئے طلباء کو حصول تعلیم کے لیے سخت محنت کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی میر ذوالفقار علی، جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین سمیت ارکان کونسل مرزا رحمت بیگ اور ریاض الحسن افندی موجود تھے اور مجلسی کارکنان کی بڑی تعداد بھی یہاں موجود تھی۔ طلباء اور اولیاء طلباء بھی تقریب میں شریک تھے۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں بیوی اور بیٹی کی آنکھوں کے سامنے CPI لیڈر چندو نائک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کے شالی واہنا نگر پارک میں چہل قدمی کے دوران 3 سے 4 نامعلوم افراد جو کار میں پہنچے تھے، ان کی آنکھوں میں کالی مرچ کا پاؤڈر پھینک دیا، پھر ان پر 6 راؤنڈ فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی یعنی کہ چندو نائک وہاں ہلاک ہو گئے۔ مہلوک کی شناخت ناگر کرنول ضلع کے اچم پیٹ سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ چندو نائک کے طور پر کی گئی۔ وہ CPI کے ریاستی کونسل کے رکن تھے اور ملک پیٹ کے ماروتی نگر میں مقیم تھے۔ پارک میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے کہ منگل کی صبح تقریباً 7:30 بجے اچانک فائرنگ ہوئی اور اس واقعے سے پارک آنے والے دیگر افراد میں سنسنی پھیل گئی۔ کئی افراد فائرنگ کی آواز سن کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولیس CCTV فوٹیج کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اراضی کا تنازع قتل کی وجہ ہے۔ پولیس کی فورنسک ٹیم شواہد اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی۔ مہلوک کے اہل خانہ اس قتل کو سیاسی مخاصمت قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقتول کی اہلیہ نے CPIM لیڈر راجیش پر شبہ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چندو نائک کے قتل میں راجیش کے ملوث ہونے کا انہیں شبہ ہے۔ پولیس نے اس بیان کو اہم ثبوت کے طور پر لیتے ہوئے تحقیقات کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے۔ راجیش کے کردار کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف زاویوں سے کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جلد ہی حقائق منظر عام پر لائے جائیں گے۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں کانگریس SC سیل کے ضلعی سیکریٹری کی لاش منگل کی صبح مشتبہ حالت میں برآمد ہوئی، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مہلوک کانگریس لیڈر کی شناخت 28 سالہ مرلی انیل کے طور پر کی گئی ہے۔ لاش کولچرم منڈل کے وریگونتھم گاؤں میں ملی تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کے قریب سے 4 گولیاں برآمد ہوئیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا یا نہیں۔ انیل کے دائیں کندھے اور سینے پر خون کے دھبے دیکھے گئے۔ مرلی انیل پیر کے رات گاندھی بھون میں کانگریس کے ایک پروگرام میں شریک تھے اور واپس اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے واردات پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میدک کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے شواہد جمع کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انیل کی پراسرار موت کے بعد علاقے میں خوف اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی کانگریس قائدین نے میدک ہاسپٹل پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔
ضلع سوریا پیٹ کے ندی گوڑم منڈل میں واقع کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کے جی بی وی کی 10ویں جماعت کی طالبہ تنوجا نے اسکول ہاسٹل میں خودکشی کر لی۔ یہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے سرکاری رہائشی اسکولز میں رپورٹ ہونے والی دوسری طالبہ کی خودکشی تھی۔ تنوجا منگلا منڈل کی رہائشی تھی۔ پیر کی شام والد سے ہاسٹل میں اس نے ملاقات کی تھی اور منگل کو ہاسٹل کے کمرے میں خودکشی کر لی۔ ساتھی طالبات نے جب اسے غیر حاضر پایا تو عملے کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس کو طلب کیا گیا۔ اسکول حکام کے مطابق طالبہ نے واقعے سے صرف ایک دن قبل اپنے والد سے ملاقات کی تھی۔ بظاہر کسی ذہنی دباؤ کی کوئی شکایت نہیں ملی ہے۔ یہ واقعہ یادادری بھونگیر ضلع کے توپران پیٹ میں پیش آئے اسی نوعیت کے واقعے کے بعد سامنے آیا، جہاں مہاتما جیوتی راؤ پھولے گروکل اسکول کے ایک طالبہ نے ہاسٹل کی عمارت کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ پولیس دونوں واقعات کے الگ الگ تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ہرمکنڈا میں ایک خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کر لی۔ اہلیہ کی خودکشی کے بعد اس کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوہر بھی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے۔ تفصیلات کے مطابق متوفیہ ڈاکٹر پرتیوشا ایک ڈینٹل سرجن تھیں اور پیر کے روز ہرمکنڈا کے حسن پٹی میں واقع رہائش گاہ میں مردہ پائی گئی تھیں۔ محلو کے اہل خانہ نے طویل عرصے سے جاری ذہنی جسمانی ہراسانی اور شوہر کی مبینہ غیر ازدواجی تعلقات کو موت کی وجہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر پرتیوشا ایک نجی ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی تھی، جبکہ ان کا شوہر ڈاکٹر سروجن کاکتیہ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ محلوک خاتون ڈاکٹر کے والد نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کو مسلسل ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ شوہر کا ایک خاتون یعنی سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی افواج کے حملے جاری ہیں۔ اب تک جاری اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ ابتدائی طور پر شہادتوں کی تعداد 32 بتائی گئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ کر 88 ہو گئی اور اب 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری غزہ کی پٹی کے شمالی علاقوں پر کی گئی، جہاں 15 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دیگر افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ملی۔ جنوبی علاقوں میں خان یونس اور رفح اور مشرقی جانب شجاعیہ کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس بیچ سامنے آنے والی ویڈیو امریکہ اسرائیل کے زیر انتظام غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز کی ہے، جہاں امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے اہلکار اور اسرائیلی فوجی بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، جبکہ امداد کے لیے جمع کچھ فلسطینی زمین پر لیٹے خود کو گولیوں سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے نارتھرن ٹیریٹری میں پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر کے ایک پرندے سے ٹکرانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ این ٹی پولیس نے ہنگامی خدمات کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً دوپہر 2 بجے اطلاع موصول ہوئی اور کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر نے، جس میں 2 افراد سوار تھے، پرندے سے ٹکرانے کے بعد این ٹی کے دارالحکومت سے 500 کلومیٹر مشرق میں دور دراز جھیل کی فضائی پٹی پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ شمالی فلپائن صوبے میں منگل کی صبح 5.8% کا زلزلہ ریکارڈ کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:38 پر آنے والے زلزلے کا مرکز شہر سے تقریباً 29 کلومیٹر شمال مغرب میں 27 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ زلزلے سے آفٹر شاکس آ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ یمن میں ہندوستانی نرس نیم شاہ کی پھانسی مؤخر، سزائے موت سے عین قبل خوشخبری۔ یمنی مفتی اعظم کی نیم شاہ کے اہل خانہ سے خون بہا سے متعلق بات چیت جاری۔ انڈین آرمی کے خلاف مبینہ ریمارک معاملہ، راہل گاندھی کو لکھنؤ کے ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے دی ضمانت۔
کانوڑ راستوں پر واقع دکانات پر QR کوڈ کا حکم، سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ دلی کے سینٹ تھامس اسکول اور سینٹ اسٹیفن کالج کو بم سے اڑانے کی دھمکی، دونوں تعلیمی اداروں میں تلاشی جاری۔ ہندوستانی خلاباز شبھانشو شکلا اور ایکزیوم مشن کے 3 دیگر عملے کے ارکان کی آج زمین پر ہوگی یا ہو رہی ہے واپسی۔ ہندوستانی آٹو انڈسٹری کے لیے تاریخی دن آج، ٹیسلا نے شو روم کا کیا افتتاح، ویتنام کی ون فاسٹ برقی گاڑیوں کی بکنگ شروع، وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے شو روم کا کیا دورہ۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چینی صدر شی جن پنگ سے کی ملاقات، SCO وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کر رہے ہیں شرکت۔ کالیشورم پروجیکٹ معاملہ، ریاست بھر میں 10 مقامات پر ACB کی چھاپہ مار کارروائی، محکمہ آبپاشی کے ریٹائرڈ عہدیدار ملی دھر راؤ گرفتار۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ میں فائرنگ واقعہ، CPI لیڈر ہلاک، حملہ وروں نے چہل قدمی کے دوران بیوی اور بیٹی کے سامنے CPI لیڈر کو گولیاں مار دی، علاقے میں سنسنی۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری، تازہ حملوں میں 100 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔